إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو جناب قاری ناصر صاحب اب میں جناب مظفر حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوچ سائیں سلام کہیے حسین پر کہ بہیس جس کا صلہ ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے پر ادھر
سے دیکھیے کیا ملے، جو در حسین پہ ہو مکین تو ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بو ترابیوں کو خاک شفا پسند، یہ اپنی اپنی تباہ ہے، ایسا کنے بہشت، یہ اپنی اپنی تباہ ہے، ایسا کنے بہے تم کو یرم پسند ہے، ہمیں کربلا پسند، بلبل کو گل پسند۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کے چند شعر۔ جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا
جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے، گو کہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا اے فلک باد فنا کاٹ گئے دست حسین، اے فلک باد فنا کاٹ گئے دست حسین، ایک نہ ایک ظلم تیرے گھر میں نیا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بیوارثی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے باپ مارا گیا بھائی موئے زندہ میں گئی، اس مصیبت
صورت میں بھلا ہوش بجا رہتا ہے، جو کہ مصروف و ثنائے خوف کعبہ کا تجھے شوق ہے، از باس کے دبی مضطرب دل صفت قبلہ نما رہتا ہے، جو کہ مصروف و ثنائے شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، جو کہ مصروف و ثنائے۔ یہ تھے جناب مظفر حسین صاحب قبلہ جو سوج و سلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ امام نذرانی عقیدت پیش کریں۔ ایک باوازِ بلند نعرہ صلوات۔ اس دن سے کربلا کے بڑے بھاؤ بڑھ گئے، اس دن سے کربلا کے بڑے بھاؤ پڑ گئے، جب سے حسین تیرے اس پہ پاؤ پڑ گئے، جب سے حسین تیرے اس پہ پاؤ پڑ گئے، اور سن کے علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، اور سن کے علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ نعرہ صلوات۔ ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے، جب دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے، پیاسا گھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے، عباس با وفات تیرے گھوڑے نے جو پا اسے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے۔ ایک اور بلند صلوات۔ او ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، او ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ اب بھی جھک جا، اب بھی جھک جا میرے پرچم کے تلے، اب بھی جھک جا میرے پرچم کے تلے، شام کو صبح کا بھولا بھی تو گھر آتا ہے۔ میں اسد عباس عسکری یہ اعلان کرتا ہوں، کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا۔ نہ میں تھک گیا نہ میں مصرع بھول گیا، مجھے اپنی لائن سمجھانی ہے۔ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، زخم کھا کر بھی وہ کران نظر آتا ہے، زخم کھا کر بھی وہ کران نظر آتا ہے۔ اور شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، اور شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے،
اے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے، مجھے ہل کے دکھائے، مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس، او میرے بابا کا نام ہے علی، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مٹی کا مالک جو ہے بابا ہے ہمارا۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے افضل صلی اللہ علیہ وسلم جو نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں جناب تصور صاحب سے گزارش کر رہا ہوں ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مولا عباس کے حوالے سے بچہ آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کر رہا تھا، چونکہ مولا کائنات نے دعا کیا کہ میرا بیٹا میرے جیسا ہو، ویسے ہی علمبردار، بہادر، شجاع، ویسے ہی بیٹا عطا ہوا۔ دعا کیا مولا کائنات نے، ویسے بیٹا عطا ہوا۔ چار میں سے دیکھیں کہ عباس بن کر نکلا فلک پر وفا کا چاند، عباس بن کر نکلا فلک پر وفا کا چاند، اب نہ کبھی غروب ہوگا کربلا کا چاند۔ عباس بن کر نکلا فلک پر وفا کا چاند، اب نہ کبھی غروب ہوگا کربلا کا چاند، اس آسماں کے چاند سے عباس کی مثال، اس آسماں کے چاند سے عباس کی مثال، وہ بے دعا کا چاند ہے، یہ ہے دعا کا چاند، وہ بے دعا کا چاند ہے، یہ ہے دعا کا چاند۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ اور چار مصرے مولا عباس کے حوالے سے دیکھیں کہ شکستہ آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے۔ قاری صاحب کو بہت پسند ہے، قاری ناصر صاحب کو، کہ شکستہ آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، ہر ایک ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، ہر ایک ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، سرے غرور اٹھانے لگی ہیں پھر موجے، سرے غرور اٹھانے لگی ہیں پھر موجے، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے۔ اور ایک مطلع اور شعر غدیر کے حوالے دیکھیں کہ مولا علی کی شان کا اعلان ہے غدیر، اور غدیری سے لوگ بھاگتے بھی ہیں۔ مولا علی کی شان کا اعلان ہے غدیر، اپنے پرائے لوگوں کی پہچان ہے غدیر۔ مولا علی کی شان کا اعلان ہے غدیر، اپنے پرائے لوگوں کی پہچان ہے غدیر، اسلام کربلا ہے تو ایمان ہے غدیر، اسلام کربلا ہے تو ایمان ہے غدیر، اللہ کے رسول کا فرمان ہے غدیر، اللہ کے رسول کا فرمان ہے غدیر، اور جو آدمی علی کے فضائل سے دور ہے اس کے نسب میں کوئی خرابی ضرور ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ چار مصرے سماعت فرمائیں کہ ستم سے اپنے ڈراؤ نہ اے جہاں والوں، ستم سے اپنے ڈراؤ نہ اے جہاں والوں، تمہیں خبر نہیں مجھ پر کرم حسین کا ہے، ستم سے اپنے ڈراؤ نہ اے جہاں والوں، تمہیں خبر نہیں مجھ پر کرم حسین کا ہے، وہ کرے طواف نہ کیوں اس کا حضرت جبریل، سجا ہے گھر پہ جو میرے علم حسین کا ہے، سجا ہے گھر پہ جو میرے علم حسین کا ہے۔ اور جناب عباس کی بات چل رہی تھی تو چار مصرے سماعت فرمائیں کہ یہی بہت ہے رضا اپنی زندگی کے لیے، یہی بہت ہے رضا اپنی زندگی کے لیے، کہ کوئی تو سنتا ہے اپنی بھی صدا سے پہلے۔ دو مصرے دیکھیے گا کہ یہی بہت ہے رضا اپنی زندگی کے لیے، کہ کوئی تو سنتا ہے اپنی بھی صدا سے پہلے، اور میں نے روداد جو غازی کو سنائی اپنی، جواب آ گیا پرچم کی ہوا سے پہلے، جواب آ گیا پرچم کی ہوا سے پہلے۔ بس انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں، وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
حضرت ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر رضی حسن نقوی ابن صادق علی صاحب مرحوم کے نام ایصال ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ بات ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ان لفظوں میں ارشاد خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ہو رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے موت اور حیات کی خلقت کا اعلان فرمایا اور یہ بتایا کہ میں موت کا بھی خالق ہوں اور میں حیات کا بھی خالق ہوں، یعنی زندگی کو بھی میں نے ہی خلق کیا ہے اور موت کو بھی میں نے ہی خلق کیا ہے، یعنی وہ خالق موت بھی ہے اور خالق حیات بھی ہے۔ آج زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ الوہیت پر گفتگو ہو جائے تو 2-4 منٹ آپ حضرات کے بغل خرچ کروں گا کہ الوہیت کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ غور کریں تو جو بھی انسان زندہ ہے وہ اپنے لیے موت کا بہرحال قائل ہے اور یہ کہتا ہے کہ موت برحق ہے اور ہر ایک کے لیے موت ہے، اور جو دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور موت کا انکار کرتا ہوا آپ کو کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کریں گے، مگر یہ کہ موت کا انکار کرنے والا کوئی آپ کے سامنے نظر نہیں آئے، یا یوں کہا جائے کہ مخلوق کا تو بہرحال اقرار ہوگا، خالق کا چاہے انکار کر دیا جائے، یعنی اللہ کا انکار ہوگا، مگر موت کا کوئی انکار کرنے والا کائنات میں نہیں ہے، اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ موت برحق ہے اور موت سب کے لیے ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، امیر ہے تو اسے بھی موت آئے گی اور غریب ہے تو اسے بھی موت آئے گی، دوست کے لیے بھی موت ہے اور دشمن کے لیے بھی موت ہے، اور حاکم کے لیے بھی موت ہے اور محکوم کے لیے بھی موت ہے، بادشاہ کے لیے بھی موت ہے، رعایا کے لیے بھی موت ہے، عالم کے لیے بھی موت ہے اور جاہل کے لیے بھی موت ہے۔ موت کے لیے کوئی سن و سال کی بھی قید نہیں ہے، 80-85 برس تک زندہ رہے مر گئے، 100 سے زیادہ زندہ رہے مر گئے، 30-40 برس کے سن میں موت آ گئی۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ موت پہلے آ گئی، زندگی بعد میں ہوئی، یعنی ولادت بعد میں ہوئی، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ موت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو شکم مادر میں بھی پہنچ جاتی ہے اور شکم مادر کے باہر بھی آتی ہے۔
یعنی ولادت سے پہلے بھی موت ہے اور ولادت کے بعد بھی موت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پوری توجہ سے رہا ہوں کہ موت برحق ہے اور موت سے کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، لیکن موت کا جہاں تک اقرار ہے وہ موت کا ہمارے لیے اقرار ہے، ہر ذی روح کے لیے اقرار ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ کے لیے کوئی موت کا قائل نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے لیے کوئی موت کا قائل نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا اللہ کو کسی بھی انداز سے مانتا ہے، وہ اللہ کے لیے موت کا قائل نہیں ہے، بندے کے لیے موت کا قائل ہے۔ یعنی اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اسے مانتا بھی ہو اور یہ بھی کہے کہ اسے موت آ جائے گی۔ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ وہ جسم و جسمانیات رکھتا ہے مگر موت کا قائل اس کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو اس کے ایک پیر کو جہنم میں ڈال دیں مگر یہ کہ اس کے لیے موت کا اقرار کر لیں، ایسا کوئی آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا۔ پوری توجہ سنیے گا۔ تو اب موت کا آپ کو کوئی قائل نہیں ملے گا اللہ کے لیے کہ اسے بھی موت آئے گی، لیکن اس کے لیے زندگی کے سب قائل ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ وہ بقید حیات ہے۔ پوری توجہ سنیے گا ماشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور لکھنؤ کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لہذا میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اللہ کے لیے سب کہتے ہیں کہ وہ بقید حیات ہے، حالانکہ وہ لامکہ ہے، وہ قید تو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے حیات ہی کی قید کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ وہاں بقید حیات، یعنی وہ حیات، اب وہ حیات رکھتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں خداوند عالم کے لیے کہ اللہ اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اس کے لیے موت کا تصور کرے یا اس کے لیے کوئی حیات کا تصور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات سے بالا تر ہے کہ اس کے لیے نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے، نہ اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مر گیا، یعنی نہ اس کے لیے موت ہے نہ اس کے لیے حیات ہے۔ دیکھیے نہ اس کے لیے موت ہے نہ اس کے لیے حیات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کا یہی جملہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا، یعنی اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ میں موت کا بھی خالق ہوں، میں حیات کا بھی خالق ہوں۔ خالق ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، مخلوق ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے۔ جب اس نے موت کو خلق کیا تب موت ہوئی، جب اس نے حیات کو خلق کیا تب حیات ہوئی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ حیات خود بقید حیات نہیں تھی مگر وہ تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ وہ فرما رہے ہیں کہ حیات نہیں تھی مگر وہ تھا، موت نہیں تھی مگر وہ تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لیے نہ یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے۔ میں نے علماء اسلام سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ اس کے لیے نہ موت ہے نہ اس کے لیے حیات ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھیا یہ موت و حیات ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ موت و حیات سے پہلے ہے، ہم موت و حیات کے بعد ہیں۔ تو اب ایک نتیجہ نکل آیا کہ جو موت و حیات کے بعد ہے اس کے لیے موت بھی ہے، اس کے لیے حیات بھی ہے، لیکن جو موت و حیات سے پہلے ہے اس کے لیے نہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے۔ تو بھیا جو موت و حیات سے پہلے ثابت ہو جائے اس کے لیے نہ یہ موت ہوگی نہ اس کے لیے یہ حیات ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کہ کون پہلے ہے اور کون بعد میں ہے۔ اللہ نے کہا موت و حیات کو خلق کیا، جو شے خلق ہوئی وہ مخلوق ہے، یعنی موت بھی اس کی مخلوق، حیات بھی اس کی مخلوق۔ اب اس مخلوق سے جو پہلے مخلوق نظر آئے نہ اس کے لیے یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے۔ اب پہلے کون سی مخلوق ہے؟ نبی نے آواز دی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو ہم نبی پہلے ہیں، ساری مخلوق بعد میں ہے، تو جو پہلے ہے اس کے لیے نہ یہ موت نہ اس کے لیے یہ حیات۔ اب وہی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد اور آل محمد وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ یہ موت ہے نہ جن کے لیے یہ حیات ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔
ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد والے. اب دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اسی سے کہ اللہ نے آواز دی کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. میں نے پوچھا کیسے خلق کیا؟ تو جواب آیا کیسے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جیسے زمین کو خلق کیا، جیسے آسمان کو خلق کیا، جیسے سورج کو خلق کیا، جیسے چاند کو خلق کیا، جیسے بہتے ہوئے دریاؤں کو خلق کیا، ویسے ہی اس نے موت کو بھی خلق کیا اور ویسے ہی اس نے حیات کو بھی خلق کیا. اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا اور ساری کائنات میں جسے بھی خلق کیا، پوری توجہ سنیے، جسے بھی خلق کیا اسے کسی نہ کسی خاص صفت سے نواز کے خلق کیا، اور جو خاص صفت دی گئی وہی اس کی پہچان بن گئی. پوری توجہ سنیے گا، وہی اس کی پہچان بن گئی. اور جو خاص صفت تھی اس صفت کو اس نے موصوف میں منزل کمال پر رکھا، اور جو صفت منزل کمال پر رکھی گئی اسی صفت سے وہ ذات پہچانی گئی. دیکھیے وہ ذات پہچانی گئی. پوری توجہ سنیے گا، تھوڑی سی گاڑھی ہو رہی ہے اور میں لفظوں کو بہت آسان کر کے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں گا، اور ایک صلوات بھیجیں محمد تھوڑا سا مزاج کا فرق ہو گیا ہے. ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں. لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور بالکل سامنے سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہر شے کو اللہ نے خلق کیا اور کسی نہ کسی صفت سے نوازا. مثال کے طور پر اللہ نے سورج کو خلق کیا تو اس میں روشنی کو منزل کمال پر رکھا. سورج اگر پہچانا گیا تو اپنی روشنی سے پہچانا گیا. اللہ نے چاند کو پیدا کیا تو چاندنی کو منزل کمال پر رکھا. جیسی چاندنی چاند میں ہوگی ویسی چاندنی کہیں نہیں ہوگی. اللہ نے ستاروں کو خلق کیا تو چمک کو منزل کمال پر رکھا. جیسے ستارے چمکیں گے ویسے کوئی شے چمکتی ہوئی نظر نہیں آئی. چمکنے والی بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن آدمی جب مثال دے گا تو یہی مثال دے گا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ستارے چمک رہے ہیں. یہ مثال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی چمک ستاروں میں ہے ویسی کسی شے میں نہیں. اللہ نے پانی کو خلق کیا تو اس میں لطافت کو منزل کمال پر رکھا. پوری توجہ سنیے گا، لطافت کو منزل کمال پر رکھا. اللہ نے پہاڑ کو خلق کیا تو بلندی کو منزل کمال پر رکھا. کسی کو بلند دیکھا تو انہوں نے کہا پہاڑ ہو رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، پہاڑ ہو رہا ہے. اللہ نے پتھروں کو خلق کیا تو سختی کو پتھروں میں منزل کمال پر رکھا. دیکھیے منزل کمال پر رکھا. سخت ہے تو انہوں نے کہا صاحب انسان بھی اگر سخت ہے تو کہتے ہیں پتھر دل ہے. آپ نے غور فرمایا؟ اس کا مطلب سختی کو منزل کمال پر اگر رکھا تو پتھروں میں رکھا. اللہ نے موم کو خلق کیا تو نرمی کو منزل کمال پر رکھا. اس لیے کہ کہا لوہا بھی موم ہو گیا. صلوات بھیجیں محمد والے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے جس شے کو خلق کیا اسے ایک نہ ایک صفت سے نوازا، اور اس صفت کو اللہ نے اس ذات میں یا اس شے میں منزل کمال پر رکھا. اور جس شے کو منزل کمال پر رکھا وہی شے اس کی پہچان کا سبب بن گئی. پوری توجہ سنیے کا سبب بن گئی. اس لیے کہ سختی اگر پتھر میں رکھی تو سختی پہچان ہے پتھر کی، نرمی پہچان ہے موم کی، روشنی پہچان ہے سورج کی، چاندنی پہچان ہے چاند کی، چمک پہچان ہے ستاروں کی. دیکھیے چمک پہچان ہے ستاروں کی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہچان ہے وہ منزل کمال پہ ہو تبھی پہچان ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بس جیسے اللہ نے سورج کو روشنی سے پہچنوایا، چاند کو چاندنی سے پہچنوایا، ستاروں کو چمک سے پہچنوایا، الحمدللہ ہمیں عزاداری سے پہچنوایا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. میں آپ کو فرما رہے یعنی ہم جو پہچانے گئے وہ محبت اہل بیت سے پہچانے گئے. دیکھیں محبت اہل بیت سے پہچانے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہچان ہے محبت اہل بیت، تو ہم میں محبت اہل بیت ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے سورج میں روشنی ہوتی ہے، جیسے چاند میں چاندنی ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اب دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، تو ان کا صاحب محبت اہل بیت سے بات کرتے ہیں کیا ہم نہیں کرتے؟ یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ان کا صاحب ہم نہیں کرتے، ان کا صاحب ہم بھی تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، محبت اہل بیت ہم میں ویسے ہی ہے جیسے سورج میں روشنی ہے، جیسے چاند میں چاندنی ہے. پوری توجہ سنیے. سورج کو نکلنے کے بعد کسی سے یہ نہیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ نکل آیا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ چاند کو افق پر طلوع ہونے کے بعد یہ نہیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ افق پر آ گیا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے. پوری توجہ سنیے کہ ایک ہیلوجن جل رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ اس ہیلوجن کو چمک کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بھی روشنی دیتی ہے. وہی معاملہ یہاں بھی ہے. سب آپ سے کہیں گے ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. بحمداللہ ہمیں کسی کے سامنے جا کے یہ دلیل نہیں دینا ہے کہ ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. زمانہ دیکھ کے ہمیں محب اہل بیت سمجھے گا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. یہ بہت سامنے کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو ہر شے میں ایک صفت کو اللہ نے منزل کمال پر رکھا، اور جس صفت کو منزل کمال پر رکھا وہی اس کی پہچان بن گئی. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، جیسی روشنی سورج کو عطا کی پھر ویسی کسی کو نہیں عطا کی. جیسی چاندنی چاند کو عطا کی ویسی کسی کو نہیں عطا کی. جیسی چمک ستاروں کو ملی ویسی چمک پھر اللہ نے کسی اور چیز کو نہیں عطا کی. پوری توجہ سنیے. اس کا مطلب یہ وہ صفات ہیں جو صرف ایک کو ملے دوسرے کو اس کے مقابلے میں نہیں ملے. لیکن دو صفتیں ایسی ہیں، ادھر آئیے ادھر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دو صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے جس شے کو بھی خلق کیا ان دو صفتوں میں ایک صفت اللہ نے اسے ضرور خلق کی، ضرور عطا کی. وہ دو صفتیں، ایک ضرورت بن جانا اور ایک ضرورت مند ہو جانا. یہ دو صفتیں ہیں. ایک یا تو شے کسی کی ضرورت ہے اور یا کوئی کسی کے سامنے ضرورت مند ہے. اللہ نے جسے بھی خلق کیا اسے یا ضرورت مند بنا کے پیدا کیا یا اللہ نے ضرورت بنا کے خلق کی. مثال کے طور پر اللہ نے پانی کو خلق کیا تو ضرورت بنا کے پیدا کیا، اور پیاسے کو اللہ نے خلق کیا
تو ضرورت مند بنا کے خلق کیا. اللہ نے رزق کو خلق کیا تو ضرورت بنا کے خلق کیا. اور اگر اللہ نے ایک بھوکے کو خلق کیا بہت آسان لفظوں میں تو بھوکے کو ضرورت مند بنا کے پیدا کیا. اللہ نے ہوا کو خلق کیا تو ضرورت بنا کے پیدا کیا. اور اللہ نے سانس لینے والے کو خلق کیا تو ضرورت مند بنا کے پیدا کیا. اللہ نے ستاروں کو خلق کیا تو ضرورت بنا کے پیدا کیا. اور ستاروں کو دیکھ کے مستقبل کے حالات بیان کرنے والے کاہنوں کو خلق کیا تو ضرورت مند بنا کے پیدا کیا. اللہ نے سورج کو خلق کیا تو ضرورت بنا کے پیدا کیا. اور سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والوں کو خلق کیا تو ضرورت مند بنا کے پیدا کیا. اسی طرح سے آپ اگر دیکھتے چلے جائیں تو ہر شے یا آپ کو ضرورت نظر آئے گی اور یا ضرورت مند نظر آئے گی. پوری توجہ سنیے گا, یا ضرورت مند نظر آئے گی, یا ضرورت بن کے دنیا میں آئی ہے اور یا ضرورت مند بن کے کائنات میں آئی ہے. جو بھی شے دنیا میں آئی ہے یا ضرورت بنا کے پیدا کیا گیا ہے یا ضرورت مند بنا کے خلق کیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی اللہ نے کسے ضرورت بنایا اور کسے ضرورت مند بنایا؟ دیکھیے, کسے ضرورت بنایا اور کسے ضرورت مند بنایا. پوری توجہ سنیے گا. تو اللہ نے کسے ضرورت بنایا, کسے ضرورت مند بنایا. فلسفیوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے جسے, پوری توجہ سنیے گا, جسے, دیکھیے الوہیت ہی بیان کر رہا ہوں, جسے پہلے خلق کیا اسے ضرورت بنایا اور جسے بعد میں خلق کیا اسے ضرورت مند بنایا. کیوں ایسا کیا؟ کہ ایسا اس لیے کیا کہ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے, لہذا رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ جسے ضرورت بنائے اسے پہلے پیدا کرے اور جسے ضرورت مند بنائے اسے بعد میں خلق کرے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آئے کہ ہم ضرورت مند تھے مگر ہماری ضرورت نہیں تھی. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پوری توجہ سنیے گا کہ ہم ضرورت مند تھے مگر ہماری ضرورت نہیں تھی, لہذا جو ضرورت کو پہلے خلق کیا جائے گا ضرورت مند کو بعد میں پیدا کیا جائے گا. اب بات سمجھ میں آئی کہ ضرورت پہلے ضرورت مند بعد میں. دیکھیے ضرورت مند بعد میں, پانی کو پہلے خلق کیا, پیاسے کو بعد میں پیدا کیا, رزق کو پہلے خلق کیا, بھوکے کو بعد میں خلق کیا, سورج کو پہلے خلق کیا, سورج کی روشنی اٹھانے والے کو بعد میں خلق کیا, زمین کو پہلے خلق کیا, زمین پر چلنے والوں کو بعد میں پیدا کیا. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی نا کہ جو پہلے خلق کیا گیا وہ ضرورت اور جو بعد میں خلق کیا گیا وہ ضرورت مند. نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر شے کسی کے سامنے ضرورت ہے, کسی کے سامنے ضرورت مند ہے. دیکھیے ہر شے کسی کے سامنے ضرورت, کسی کے سامنے ضرورت مند. ہر انسان کہیں ضرورت بن جاتا ہے, کسی کے سامنے ضرورت مند ہو جاتا ہے. جب ہاتھ پھیلا دے, نہیں توجہ فرما رہے ہیں, تو ضرورت مند ہے, اور جس کے لیے ہاتھ پھیلا دے وہ ضرورت ہے. میں نے کہا پروردگار ایسا کون ہے کہ جو کائنات کی ضرورت ہو؟ جواب آیا کہ وہ جو کائنات سے پہلے ہو. نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ جو کائنات سے پہلے ہو. دیکھیے بالکل پیور آپ کے سامنے ابھی تک اتحاد بین المسلمین والی بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے پہلے وہ سب کی ضرورت. بھائی جو سب سے پہلے وہ سب کی ضرورت. نبی نے آواز دی اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, اس کے بعد ساری کائنات کو خلق کیا. تو جو مخلوق ہے وہ ہے ضرورت مند. محمد وہ کہ جو ہے ضرورت. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہوا کی ضرورت، ہوا کو محمد کی ضرورت، ہمیں سورج کی ضرورت، سورج کو محمد کی ضرورت، ہمیں چاند کی ضرورت، چاند کو محمد کی ضرورت، ہمیں ستاروں کی ضرورت، ستاروں کو محمد کی ضرورت، ہمیں زمین کی ضرورت، زمین کو محمد کی ضرورت، ہمیں نجات کی ضرورت، نجات کو محمد کی ضرورت، ہمیں سورج کی ضرورت، سورج کو محمد کی ضرورت، اس لیے کہ محمد ہے سب سے پہلے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اب یہ کیوں آئے؟ کیا یہ الوہیت کو پہچانوانے آئے؟ تو محمد ہے بے ضرر۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ایسا جو بے ضرر، یہ بھی ایسے جو بے ضرر، نہ اسے کسی شے کی ضرورت، نہ انہیں کسی شے کی ضرورت، وہ بھی ایک، یہ بھی ایک، وہ بھی اپنی ذات میں لا شریک، یہ بھی اپنی ذات میں لا شریک، نہ اس کا جیسا کوئی، نہ ان کا جیسا کوئی، وہ بھی نور، یہ بھی نور۔ اب ظاہر سی بات ہے جب صفات ملنے لگے تو دھوکہ ہونے لگا۔ نبی نے آواز دی پروردگار تیری وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے، تیری وحدانیت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنی ضرورت کا اظہار کروں بے ضرر ہوتے ہوئے۔ نبی نے آواز دی تم ہاتھ کہیں نہیں پھیلاؤ گے سوائے میرے در کے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اب جس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں وہ ہے ضرورت، جو ہاتھ پھیلا دے وہ ہے ضرورت مند۔ اب بات آپ کے سامنے آئی کہ نبی نے کہیں ہاتھ نہیں پھیلائے سوائے 13ویں رجب کو خانہ کعبہ میں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، کائنات کی ضرورت کو نبی کہتے ہیں، نبی کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ ایک باوال بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اس لیے کہ نبی کہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر نہیں آئے سوائے خانہ کعبہ، بھائی سوائے خانہ کعبہ کے اور کہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر نہیں آئے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اب معلوم ہوا کہ علی کے سامنے ایک بالکل بہت سہل سال لکھنوی زبان میں آپ کے سامنے ایک نکتہ عرض کر دوں، بالکل زبان کی بات ہے پورا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مرحوم کا تعلق بہرحال میر انیس کے گھرانے سے، اور میر انیس ماشاءاللہ محتاج ترجمہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ انہیں کوئی کیا پہچانوائے گا، وہ خود ہی پہچان۔ دیکھیں وہ خود ہی پہچان۔ آج کل ایک بات عجیب و غریب ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں کے کردار پر روشنی ڈالی جائے، روشنی وہیں ڈالی جاتی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، بھائی بغور طلب ہے۔ اور میر انیس کے مرثیوں سے جب پورا اردو ادب روشن ہے تو پھر خود ہوئی بات ہے کہ اس میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک بالکل سامنے کا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ علی کے سامنے نبی نے، دیکھیں ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے کوئی انکار کر کے نکل نہیں سکتا۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اب یہ کہ کوئی تاریخی سے جاہل ہو تو جاہلوں سے بہرحال بحث کرنے کے لیے بھی منادی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نبی نے ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ اللہ کی الوہیت ثابت نہیں ہو سکتی تھی جب تک علی کو ضرورت نہ سمجھ لیا جائے۔ اب معلوم ہوا کہ علی سے مانگ لینے سے مدد تو مل ہی جاتی ہے، الوہیت بھی بچ جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک باوال بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔
اور چھوٹی چھوٹی باتیں کہ مولا کائنات کی بات ہوئی یا فضیلت آل محمد بیان ہوئی تو اس پر لوگ بگڑنے لگے. ان کا صاحب آپ تو غلو کر دیتے, آپ بڑھا دیتے, غلو کر دیتے, بڑھا دیتے. بڑھایا وہیں جاتا ہے کہ جہاں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. دیکھیے بڑھایا وہاں جاتا ہے جہاں کسی چیز کی کمی ہو. علی کی ذات میں کس چیز کی کمی ہے جو کوئی بڑھا دے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ علی کی ذات میں کمی ڈھونڈنے والوں کی اصل میں نسلوں میں کمی ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. پوری توجہ سنیے گا. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں, اس لیے کہ وارث میر انیس کی مجلس ہے, کہ خلو کی جہاں تک منزلت ہے تو کوئی اردو ادب میں میر انیس اور مرزا دبیر کی شان میں غلو نہیں کر سکتا, تو مولا میر انیس کی شان میں کیا غلو کرے گا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے. پوری توجہ سنیے گا. بھئی یہاں غلو کی منزل نہیں ہے تو میں ان کی شان میں غلو کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے غلو وہیں ہوتا ہے جہاں پڑھا دیا جائے. ایک کانسٹیبل کو داروغہ جی کہنے لگے تو غلو ہو گیا. ایک معمولی ٹیچر کو پرنسپل صاحب کہہ کے مخاطب کرنے لگے. دیکھیے یہ غلو ہو گیا. پوری توجہ سنیے, غلو ہے یا نہیں ہے؟ ایک جاہل کو عالم کہنے لگے, یہ غلو ہو گیا. آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ غلو ہے؟ میں نے کہا ہاں صاحب یہ غلو ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کی شان میں اگر غلو کر دیا جائے تو شرک نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, روز مرہ کی باتیں ہیں. پولیس والوں کہا رہے داروغہ جی ذرا آئیے گا. میں نے کہا وہ تو ہم مذاق میں کہتے ہیں, تو کیا مذاق میں گناہ کرنا صحیح ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والوں. یہ خوف طلب ہے کہ مذاق میں آپ گناہ کرنے لگیں گے. یہ غلو ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں صاحب غلو ہے. پوری توجہ سنیے گا. ایک جھوٹے کو سچا کہنے لگے. آپ غور فرمائیں, جس کے خاندان نے کبھی سچ نہیں بولا اسے آپ نے سچائیوں کی معراج پر بٹھا کے صدیق کہا, تو یہ جھوٹ ہے, غلو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کی شان میں جو کہہ دیا جائے وہ صحیح ہے. علی کو اگر ہم نے عین اللہ کہہ دیا تو غلو ہو گیا, وجہ اللہ کہہ دیا تو غلو ہو گیا, سیف اللہ کہہ دیا تو غلو ہو گیا, نفس اللہ کہہ دیا تو غلو ہو گیا. خدا کی قسم علی جیسا تو کائنات میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. پوری توجہ سنیے گا, علی جیسا تو کائنات میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. ایک بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, بس اگر علی میں وہ صفات نظر آئیں کہ جو انبیاء کے صفات ہیں, بڑی نازک سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اسے سوائے اہل لکھنؤ کا کوئی سمجھ بھی نہیں پائے. بہت اشارے میں بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس لیے کہ اب ذرا سی بات پہ تو کفر کے فتوے لگنے لگتے ہیں. لہذا بہت آہستہ سے سمجھنا آپ کا کام ہے, چاہے یہاں بیٹھ کے سمجھیے گا گھر جا کے سمجھیے. جو انبیاء کے صفات علی میں نظر آئیں وہ تو دین کی ضرورت سمجھیے, نہیں توجہ فرما رہے ہیں. مگر جو صفات انبیاء کے علی میں آئیں نظر, انہیں علی کی فضیلت نہ سمجھیے. بڑی نازک بات عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ ان کی فضیلت نہیں ہے کہ جیسے وہ تھے ویسے یہ ہیں. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. ان کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے یہ ہیں ویسے وہ نہیں تھے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. پوری توجہ سنیے گا, ویسے وہ نہیں تھے. اب مثال کے طور پر ان کے فضائل, جناب یوشع, ان کے لیے سورج پلٹا, قرآن میں ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے, مولوی بٹے ہیں, فرقے بٹے ہیں, لیکن قرآن تو نہیں بٹا. اس کا احترام بٹ گیا ہے, ایک الگ بات ہے.
ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بہت آہستہ سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ کوئی قرآن کو نیزوں پر چڑھانے کے لائق سمجھتا ہے, کوئی جلانے کے لائق سمجھتا ہے, اور کوئی سر پر رکھنے کے لائق سمجھتا ہے, کوئی چومنے کے لائق سمجھتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. احترام بٹا ہے لیکن قرآن نہیں بٹا ہے. جناب یوشع, قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج کو پلٹایا ان کے لیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یوشع کو نماز پڑھنا تھی. نہیں توجہ فرمائیں بھائی, اس میں تو سبھی کو خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ یوشع خالی ہمارے تھوڑی ہیں, وہ تو سبھی کے ہیں. پوری توجہ سنیے گا بھائی, وہ تو سبھی کے ہیں. ان کو نماز پڑھنا تھی, لہٰذا انہی نے اللہ سے دعا کی کہ میری نماز رہ گئی ہے, سورج کو پلٹا دے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اللہ نے سورج کو پلٹا دیا. کس کے لیے؟ یوشع. ہاں, یوشع کے لیے پلٹا دیا, یوشع کے لیے پلٹا دیا. سنبھل کے. یوشع کون بھائی؟ جناب یوشع کون؟ کہ جناب موسیٰ کے وصی. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, جناب موسیٰ کے وصی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کے وصی کے لیے سورج کو پلٹا دیا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, وصی کے لیے سورج پلٹا. سلیمان پیغمبر کے لیے بھی سورج پلٹا, انہیں بھی نماز پڑھنا تھی. کہ وہ تو نماز, ایسی بات ہے کہ سلیمان پیغمبر تھے اس لیے ان کے لیے پلٹا, نبی تھے. قرآن نے سلیمان کو کیسے پہچنوایا کہ ہم نے انہیں داؤد کا جانشین بنایا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانشین کے لیے سورج پلٹتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں بھائی, جانشین کے لیے سورج پلٹتا ہے. اب قرآن نے آواز دی, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا قاعدہ تبدیل نہیں ہوتا. تو جب اس نے قاعدہ بنا دیا کہ جانشین کے لیے سورج پلٹے گا, اور قاعدہ بدلتا نہیں ہے بھئی, قاعدہ بدلتا نہیں ہے, تو جب نبیوں کے جانشین کے لیے سورج پلٹے گا تو وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہو اس کے جانشین کے لیے بھی پلٹے گا. کہا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ہم قرآن کی دوسری آیت, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, اے رسول, ہے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ محمد تمہارے جیسے نہیں ہیں, وہ اس نبی جیسے ہیں کہ جیسا نبی فرعون کی ہدایت کے لیے آیا. فرعون کی ہدایت کے لیے کون آیا؟ کہ موسیٰ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. تو نبی کو موسیٰ جیسا کہا, تو موسیٰ جیسے اسی وقت تو ہوں گے کہ جب جو موسیٰ کے جانشین کے لیے عمل ہو, بھئی وہ نبی کے جانشین کے لیے بھی ہو. وہاں بھی سورج پلٹا, یہاں بھی سورج پلٹا. اب وہ موسیٰ کے جانشین تھے, لہذا دعا کرنا پڑی. یا اللہ کی صفات کے مظہر بن کے آئے تھے, اشارے سے پلٹا دیا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے, ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد. آپ غور فرمائیں تو خدا کی قسم اس گھرانے جیسا کوئی گھرانہ, جیسا یہ گھرانہ ویسا کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں. فضائل میں دیکھیں تو اس گھرانے کا جواب نہیں, اور مصائب میں دیکھیں تو اس گھرانے کا جواب نہیں. ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا, لاشوں پر لاشیں اٹھائے, جنازوں پر جنازے اٹھائے, اور وہ وقت بھی آیا کہ حسین بھی کربلا میں شہید کر دیا. بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگ گئی, سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں, سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے. 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا, منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا کربلا سے کوفے, کوفے سے شام کے بازاروں سے ہوتا.
عزیزوں آج اگر کوئی ہمارے یہاں سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے، کیفیت گھر کی یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی دوڑا چلاتا ہے، بھائی کیا ہوا، کیسے ہوا۔ باپ ہے جو اس دنیا سے چلا گیا تو بیٹے کو دلاسا دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، تعزیت پیش کی جا رہی ہے، گلے لگایا جا رہا ہے۔ بھائی ہے تو بھائی کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کا بھائی اس دنیا سے گزر گیا۔ میں جناب منظور حسین صاحب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بھائی جیسے بھی تھے لیکن حسین جیسے تو نہیں تھے۔ جیسا حسین کا بھائی تھا کائنات میں ویسا کسی کا بھائی نہیں۔ عزیزوں آپ کا بھائی، آپ کا عزیز اس دنیا سے گزر گیا، اتنا بڑا مجمع 40ویں میں آ گیا، لیکن کربلا کی سرزمین کے اوپر آقا حسین کو یہ نوحہ پڑھنا پڑا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ زہرا کے لال کا بھرا ہوا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا، لاشوں پر لاشیں اٹھائے، جنازوں پر جنازے اٹھائے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حسین بھی کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے۔ بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگ گئی، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے۔ 11ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں پر منزلیں کرتا ہوا قید خانہ شام پہنچ گیا۔ قید خانہ شام ایک ایسا قید خانہ کہ جہاں دن بھر دھوپ رات بھر اوس، اور اہل حرم اس قید خانے میں اسیر۔ 1 سال کے بعد رہائی ملی، یہ قافلہ واپس کربلا آ گیا۔ ہر بی بی اپنے اپنے وارث کی تربت پر بیٹھ کے گریہ کرنے لگی، روتے روتے۔ جب قافلہ 7 دن کے بعد چلنے لگا، ایک مرتبہ شہزادی زینب کے قریب جناب سید سجاد آئے۔ ایک بی بی بابا کی تربت پر بیٹھی رو رہی ہیں، میں نے بار بار کہا، انہیں نے سر نہ اٹھایا۔ زینب تیزی سے تربت حسین کے قریب آئیں، آواز دی، بی بی آپ کون ہیں؟ قافلہ تیار ہے۔ ان بی بی نے کوئی جواب نہ دیا، تڑپ کے آواز دی کہ بی بی تمہیں زینب بنت علی پکار رہی ہے۔ ان بی بی نے سر اٹھا کے دیکھا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیکھا شہزادی رباب ہیں جو تربت حسین پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کبھی بھی قافلہ تیار ہے، کہا زینب بیٹھ جاؤ، شہزادی زینب بیٹھ گئیں۔ کبھی بھی یہ بتاؤ تمہارے بچے مارے گئے؟ کہ میرے بچوں کی تربتیں آپ کے سامنے، لیکن میں نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ آپ نے ٹھیک کہا، آپ کے بھائی مارے گئے، ایک بھائی کی تربت پر آپ موجود ہیں، ایک فرات کے کنارے ہے۔ آپ نے سچ فرمایا، آپ کے بھتیجے مارے گئے، کہ ایک میرے بھیا کے پہلو میں ہے، ایک بائیں پا ہے، ایک گنج شہیدہ میں ہے۔ اے بی بی میرا تو بھرا گھر لٹ گیا۔ آپ نے سچ کہا، آپ وطن جا رہی ہیں؟ کہا میں وطن جا رہی ہوں۔ کہا وطن میں آپ کے جینے کا سہارا آپ کا شوہر عبداللہ موجود ہے، کہا وہی میرے جینے کا سہارا ہے۔ کبھی بھی آپ وطن جائیں، رباب کو وطن نہ لے جائیں۔ یہ صحیح ہے کہ بھرا گھر آپ کا لٹ گیا، لیکن آپ کے جینے کا سہارا آپ کا شوہر تو زندہ ہے۔ یہ رباب وطن جا کے کیا کرے؟ میرا والی بھی کربلا میں سو گیا، ایک سکینہ بچی تھی جو زندان میں سو گئی۔ رباب تو اسے کہتے ہیں جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، آغوش بھی خالی ہو گئی۔ اب رباب کا کون ہے جس کے سارے رباب زندگی گزارے؟ سید سجاد آگے بڑھے، اے اماں یہ بیٹا تو موجود ہے، گلے میں باہیں ڈال دی، میرے لال بے شک تیرا سہارا ہے۔ واہ حسینہ واہ حضرات ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کے رضی حسن نقوی ابن صادق علی صاحب کے نام اصال صاحب سکینہ کی یہ صدا ہے، چچا نہیں آئے۔ سکینہ کی یہ صدا ہے، چچا نہیں آئے۔
اندھیرا بڑھنے لگا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے علم فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا علم فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا مگر یہ ماجرا کیا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے پڑے ہیں پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے ہیں پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے مگر لبوں پہ صدا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے اسی لیے تو ستم اور بڑھ گئے ہم پر اسی لیے تو ستم اور بڑھ گئے ہم پر یزیدیوں کو پتہ ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے تمام زخم سکینہ کے دل پہ تازہ ہیں تمام زخم سکینہ کے دل پہ تازہ ہیں یہ زخم سب سے ہرا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے گرے ہیں خاک پہ جو انتظار کے آنسو انتظار کے آنسو ان آنسوؤں نے لکھا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے نہ جانے کون سی ایسی خطا ہوئی مجھ سے نہ جانے کون سی ایسی خطا ہوئی مجھ سے اکیلا چھوڑ دیا ہے
چچا نہیں آئے چچا نہیں آئے یا حسین یا حسین یا حسین